ویلکم واچرز، آج کی ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج میں مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ آج ہم اس نظام کو ایکسپوز کریں گے جو دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ دنیا آج پاگل ہو رہی ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ سچ سامنے آ رہا ہے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ جیفری ایپسٹین صرف ایک انسان نہیں تھا، وہ اس شیطانی نظام کا ایک مہرہ تھا جہاں معصوم بچوں کی زندگی اور موت کا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ رو انفو دوں گا جو مین سٹریم میڈیا نے کبھی نہیں دکھائی۔ ایپسٹین فائل۔ ان فائلز میں جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ ہے معصوم بچوں کا فزیکل ابیوز۔ ان معصوموں کو صرف ابیوز نہیں کیا جاتا تھا بلکہ انہیں جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ان بچوں کو فزیکل ابیوز کیا جاتا تھا، اور جب وہ بچے چیختے یا رونے لگتے تھے تو ان پر مزید ٹارچر کیا جاتا تھا۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ ان کا ڈر بڑھ جائے۔ اب آپ میں سے کافی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ ان کو صرف خوفزدہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ شیطانی عقیدے کے مطابق جب کوئی بچہ موت یا خوف میں ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ایک کیمیکل بنتا ہے جسے ایڈرینوکروم کہتے ہیں۔ یہ ایلیٹ لوگ ان بچوں کو تب تک ٹارچر کرتے ہیں جب تک وہ موت کے قریب نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان بچوں کی بلی دی جاتی ہے اور پھر ان کا خون پیا جاتا ہے۔ اینڈ the scariest part is کہ وہ بچوں کو کھاتے ہیں۔ یہ کینیبلزم ہے جو ان کے ریچولز کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ جب میں اس چیز کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تب مجھے ایک ویڈیو ملی، آئیے دیکھتے ہیں۔ And then what's happened at the end of the party? So my dad kills babies and he eats meat. What was the party like? I don't like the party. Why not? They touch me, Who? kick me, my front privates to hurt me. Said why? Why do you hate the party? They hit me, they do all kind of stuff, and I'm a Who's vegan. that? I'm a Who's that? vegan. ایپسٹین کے آئلینڈ پر وہ جو عجیب و غریب ٹیمپل نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ ڈیپ انویسٹیگیشنز کے بعد پتہ چلا کہ اس ٹیمپل کے نیچے گہری انڈر گراؤنڈ بنکرز تھے۔ اب ایک بات سوچنے والی ہے کہ ان بنکرز میں کیا ہوتا تھا۔ وہاں پر بچوں کو قید رکھا جاتا تھا اور وہاں پر بچوں کے اوپر ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایکسپیریمنٹس کیے جاتے تھے۔ اب ایک بات سوچنے والی ہے کہ جب وہ معصوم بچے ان کے ریچولز کے بعد مر جاتے تھے تو یہ لوگ انہیں کیسے ڈسپوز کرتے تھے؟ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان معصوموں کی باڈیز کو اوشن میں پھینک دیا جاتا تھا تاکہ شارکس انہیں کھا لیں۔ کوئی قبر نہیں، کوئی نشان نہیں۔ یہ لوگ اتنے بے رحم تھے کہ ان بچوں کا وجود ہی مٹا دیتے تھے۔ جسٹ امیجن کہ یہ وہی دنیا ہے جسے ہم سویلائزڈ ورلڈ کہتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک صرف ایپسٹین تک نہیں ہے، فری میسنز اور دوسرے سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں بھی یہی رو انفو ہے کہ ان کے ہائی لیولز پر بچوں کی بلی دی جاتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ایک نیوز آئی تھی کہ سیریا سے اچانک بچے غائب ہو جا رہے تھے، امریکہ سے اچانک بچے غائب ہو رہے تھے۔ کہاں جاتے ہیں وہ؟ امریکہ کے اندر ایک وقت میں پولیس کو باقاعدہ سیٹینک کلٹ اویئرنیس کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بھر میں بچوں کو اغوا کر کے شیطان کو بلی چڑھائی جا رہی تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، انفیکٹ یہ ایف بی آئی کے مینولز میں لکھا ہوا ہے۔ ان ٹھکانوں پر بائبل کی توہین بھی کی جاتی تھی تاکہ شیطان کو خوش کیا جا سکے۔ ایپسٹین کے پاس دنیا بھر سے گفٹس آتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا کپڑا بھی اسے گفٹ کیا گیا۔ آئیے پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھتے، پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ان کاموں میں ڈونلڈ ٹرمپ، پرنس اینڈریو، بل گیٹس، ٹام ہینکس، اورفے ونفرے، کیون اسپیسی، یہ لسٹ بہت لمبی ہے۔ انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ اور میڈیا کے ذریعے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے،
ان میں سے کئی لوگ ان ریچولز کا حصہ ہیں. ان VIPs نے اپنے پاور کے لیے معصوم بچوں کا سودا کیا. ابھی جو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں وہ کچھ سال پرانی ویڈیو ہے جس میں ایک لڑکی یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ یہ انسان کھاتے ہیں. آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں سنا کہ وہ لڑکی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ لوگ انسان کھاتے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں جو ہم سے چھپائی جاتی ہیں. آئیے ہم ایک پوڈ کاسٹ سنتے ہیں جس کے اندر ایپسٹین سے یہ پوچھا گیا تھا کیا تم ڈیول ہو؟ Your money dirty money? If you live, I just asked a question. Is your money dirty money? no, it's not. So, in fact, Why is it not dirty money? because I earned it. A heart. But you earned it. I earned it legally. We went back to this before. You earned Yes. it. You earned it advising the worst people in the world, right? That do enormous bad things, and just to make more money. So, instead of asking me the question, should you take the money? Because I think it's a legitimate question. Do you think it's a legitimate question? Yes, no Why? question. Because I think about it, I think you have to, ethics is always a complicated subject, but I can tell you that with the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India, instead of asking me whether that money should be given to these children for vaccines, I think you might want to ask their mothers who received the vaccine, who know their child now won't get polio, and ask them if Epstein should have helped these people. If we with their walked in, money. if we walked in, you're is a that a fair mathematician. question? You're a mathematician. If we walked into that clinic where they're giving that money out to these people that are in the most dire straits of poverty and sickness, and told them that the money was coming from class 3 sexual predator? Tier 1. Tier 1's the highest and worst? No, I'm The lowest? I'm the lowest. You're the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. That the money came from them. What percentage of people do you estimate? I understand you don't like probabilities. Do you estimate would say, I don't care, I want the money for my children? I would say everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you told them, the if I told them 100%. the devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. دوستوں یہ وقت ہے جاگنے کا. بائبل کہتی ہے کہ اندھیرے کے کاموں کو ایکسپوز کرو. مقدس لوکا کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی دوسری آیت میں خدا کا کلام فرماتا ہے کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی. خدا آج ان کے رازوں کو دنیا کے سامنے کھول رہا ہے. دوستوں یہ سب دیکھ کر ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ دنیا کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. ان شیطانی کاموں کا ننگا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں. بائبل ہمیں وارن کرتی ہے کہ یہ آخری وقت ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے لیکن اس دن اور اس گھڑی کی خبر کسی کو نہیں, نہ آسمان کے فرشتوں کو, نہ بیٹے کو, مگر صرف باپ کو. ہو سکتا ہے وہ آج آ جائے, ہو سکتا ہے کل. یہ دنیا پاگل ہو چکی ہے کیونکہ گناہ اپنی انتہا پر ہے. لیکن یاد رکھیں ابھی بھی وقت ہے. بائبل کہتی ہے ریپینٹ فار دا کنگڈم آف ہیون از نیئر, یعنی توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اپنے گناہوں سے باز آ جائیں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اس خدا کی طرف رجوع کریں جو سچا ہے. ان شیطانی ایلیٹس کا انجام موت ہے لیکن مسیح میں زندگی ہے. اس ویڈیو کو ہر سوتے ہوئے شخص تک پہنچائیں تاکہ وہ جاگ سکے.